ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اور ہم آئیں گے ان کے عمل میں سے اس کی طرف جو انہوں نے کیا تو ہم اس کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح بنا دیں گے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے گھروں کی طرف ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، آپ کیسے اللہ کی بندگی میں مصروف رہتے تھے، عبادت کے بارے میں بتاؤ، گھر کے اندر بالخصوص۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی۔ وہ تو ایسی شخصیت ہے کہ جس کے پہلے اور بعد والے گناہ اللہ نے معاف کر دیے اور ہم اس طرح نہیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا انا اصلی اللیل ابدا، دوسرا کہتا ہے انا اصوم ولا افطر، تیسرا کہتا ہے ولا اتزوج ابدا۔ اب یہ تینوں کے متعلق ذرا غور کرنا کہ انہوں نے حضور کی عبادت کے بعد اور آپ کے گناہوں کی معافی کے بعد اپنے طور پر اللہ کی بندگی حضور سے بڑھ کر کرنے کے لیے اس نیت سے کہ ہم گناہ گار ہیں جو اصول اپنایا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جس قدر آدمی گناہ گار ہو اسی قدر اس کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضور کے گناہ معاف تھے، لہذا ہمیں آپ سے بڑھ کر جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس نے کہا میں ہمیشہ نماز رات کو پڑھا کروں گا، یہی میری مصروفیت ہوگی۔ دوسرے نے کہا میں روزہ رکھا کروں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی کبھی نہیں کروں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ تشریف لائے، فرمایا کل تم کذا و کذا، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کی ہیں۔ فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ انا اصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اصوم و افطر، روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں۔ و اتزوج النساء، اور خصوصیت کی بنیاد پر میں نے خواتین کے ساتھ نکاح کیے ہیں تم سے زیادہ۔ آخر میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، زندگی کا ڈھنگ وہ ہے جو میں تمہیں سکھاتا ہوں، اگر کوئی اس سے ہٹ کر اپنے طور پر اچھی نیت کے ساتھ بھی کوئی بڑا کام کرنا چاہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی میرے ساتھ پھر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ تینوں کام، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اپنی خواہشات کی قربانی دے دینا، بہت بڑے کام تھے، ان سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہے۔ تینوں باتوں کے اندر تینوں افراد نے ساری شریعت کو اکٹھا کر دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کر، میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کسی چیز کو اللہ کی بندگی شمار کرے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پھر آزاد ہے۔ اور جو اللہ کے رسول سے آزاد ہو
اللہ کا رسول اس سے آزاد ہو، دونوں صورتوں کے اندر، پھر وہ دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، قرب الہی نہیں ہے، وہ دین کے رنگ کے اندر بے دینی ہے جو اس پر چھائی ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عاشق رسول تھے ہماری زبان کے اندر، دل و جان سے فدا، اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کو بغیر کسی وجہ کے کرتے، یہ ادائے رسول ہے۔ ایک شخص نافع کہتے ہیں ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر کے پہلو کے اندر ایک شخص کھڑا تھا یا بیٹھا تھا تو اسے چھینک آ گئی، ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال، اور وہ کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے دوبارہ زندگی دی۔ حضور نے فرمایا یہ زندگی ملتی ہے انسان کو چھینک آنے سے، اور پھر ساتھ ہی کہا جب تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے تو سلامتی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر یہ بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ، ہر حال میں تعریف اللہ ہی کی ہے، والسلام علی رسول اللہ، اور سلامتی اللہ کے رسول پر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھینک آنے پر ایک خاص موقع پر یہ جو عمل دہرایا جاتا ہے اللہ کی تعریف کا، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا۔ جو کچھ سکھایا وہ کیا تھا؟ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمدللہ علی کل حال، وہ صرف یہی بات تھی کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہر حال کے اندر، چھینک آئے نہ آئے ہر حال کے اندر۔ اب آنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ علی کل حال۔ یہ جو والسلام علی رسول اللہ کے خوبصورت کلمات، عقیدت اور محبت سے بھرے ہوئے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تم نے ادا کیے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ یہ ہے دین اور شریعت کا معاملہ، یہ ہے وہ نزاکت جس کا احساس تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو۔ اللہ کے رسول کی اپنی زندگی کے اندر بھی واقعات ملتے ہیں احتیاط کا یہ پہلو کہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح دین کو، شریعت کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں، ان کے رہبان اور احبار کی طرح۔ میں نے پچھلے جمعہ میں یہ ساری باتیں عرض کی تھی کہ تحریف کتاب یا تحریف دین ان کے ہاں جو جرم بن گیا وہ مجرم کیوں ٹھہرے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ وہ یہی دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میرے بھائیوں یہ بات بہت دفعہ عرض کی جاتی ہے، بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ اس طرح نہیں ہوتی، اور یہ سمجھا جاتا ہے شاید یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے، یہ فلاں مسلک کے لوگ جو ہے ان کی زبان سے اس طرح کی بات سننے میں وہ آتی ہے۔ میرے بھائیوں بڑے مشکل حالات کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ اور بڑے قلق کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا پڑتی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر طرف یہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کے مقابلہ میں ہمارے نبی جو ہیں وہ عظیم تر تھے۔ اگر عیسیٰ کے ماننے والے میلاد مناتے ہیں تو کیا اس عظیم الشان نبی کا میلاد ہم نہ منائیں؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو عبداللہ ابن عمر کے سامنے اس شخص نے کی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا سکھائی اور کہا اگر تو یہ دعا پڑھے گا اللہم لک اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ دہرائی اس نے کہ اللہ کے رسول سے جو کچھ میں نے سیکھا یا رسول اللہ وہ اسی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا
ساری دعا کے بعد آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، تو میں نے یہاں کہا آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت، یعنی نبیکا کے لفظ کی بجائے رسولکا کے لفظ جو ہے اس کو بیان کر دیا، کوئی فرق نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کوئی شک نہیں ہے حضور کی نبوت اور رسالت میں، دونوں وصف ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح کی، فرمایا میں نے جو کچھ سکھایا ہے وہ تو اپنے الفاظ کے اندر سمجھ کر نہ مجھے بتا، میں نے اللہ کی وحی کے ذریعے تجھے جو دعا سکھائی جس کے پڑھنے سے انسان فطرت پر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اگر رات کو پڑھ لے اور صبح تک اس کی موت آ جائے، صبح پڑھ لے شام تک موت آ جائے، فطرت اسلام پر مرتا ہے، مگر اس کو پڑھنا اسی طرح ہے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ فرمایا رسولک الذی ارسلت نہیں کہنا وبنبیک الذی ارسلت۔ یار یہ احتیاط اس قدر کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری باتیں آخری دنوں کے اندر کر رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے جب یہ بات کی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ میں یہ جہان چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دین جو ہے اب یہ تمہارے حوالے ہے۔ اور وہاں فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے کے لیے تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وہاں ساتھ اور بھی وسیر اختلافا کثیرا، اختلاف بڑھ جائے گا، اختلاف کو حل کرنے والا فوری طور پر نبی اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، دین کو سمجھنا ہے، اس کے طریقے کو سمجھنا ہے، میری سنت پر چلنا ہے اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ وہ کلک والی بات میں اب عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے رسول کی پیدائش کا حوالہ ہے اور مسلمان تفریق اور انتشار اور گروہ بندی کے اندر مبتلا ہے۔ ایک مسجد سے آواز آتی ہے بھرپور یہ کام کرنا ہے، نکلو باہر، فلاں دن آ رہا ہے، کیا باور کرایا جاتا ہے؟ سارے جہاں ساری عبادتیں ایک طرف، اللہ کے رسول کے دن پہ جشن منانا ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے اندر یہ کام کیا، سکھایا، تعلیم دی، آمنا وصدقنا، پھر یہی دین ہے، اس سے بڑا دین کوئی نہیں۔ لیکن اگر اللہ کے رسول نے اپنی 23 سالہ زندگی میں یہ عمل نہیں کیا، خلفائے راشدین با اختیار حکمران عمر بن خطاب کی طرح ایک آواز جو ہے وہ ایک کلمہ زبان سے نکالتے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر وہ سناٹا چھا جاتا تھا کہ یہی اسی پر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا سال اپنی خلافت کے اندر یا خلافت سے پہلے نہیں گزارا جس میں یہ دن آتا ہو اور اس میں جشن منایا ہو۔ وہ تو جان نچھاور کرنے والے لوگ تھے اللہ کے رسول پر، اور انہوں نے حق ادا کر دیا کی ہے۔ اور بالخصوص ابو بکر اور عمر نے جو فدائی اور جانثاری کے مظاہرے کیے ہیں، شاید ہی کوئی دوسرا صحابی اس کا مقابلہ کر سکتا، مگر انہوں نے یہ دن آنے پر کبھی اس طرح کا جشن نہیں منایا جس کو ہم قرآنی آیات کی تحریف کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء، ان کا جرم کیا تھا؟ تحریف کرتے تھے لفظی اور معنوی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر اس طرح نہ ہوتا معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ وہ کہتے ٹھیک ہے ہماری عقیدت ہے، ہم رسماً یہ کام کر رہے ہیں، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، یہ عمل کرنے والوں کی کتابیں اٹھائیں۔ یہ امام احمد رضا سے لے کر اس وقت احمد یار نعیمی تک بڑے بڑے علماء جب کتابوں میں لکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، مستحب ہے، کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر سب سے زیادہ وہی کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ فرض سب سے بڑا دین ہے، یہ وہ کام ہے جو اللہ نے کیا ہے، بد نصیبو تم نہیں کر رہے۔ یہ تحریف دیکھنا کس طرح ہے، اللہ نے یہ کام کیا ہے، یہ میلاد رسول اللہ نے منایا، سب نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے نبیوں سے جو ہے وہ میثاق لیا، کتاب و حکمت کا، دی تمہیں کتاب و حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر کہا تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے گا۔ یہ ترجمہ ان کے حوالہ سے کر رہا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ جو بھی رسول تمہارے پاس آئے مصدق لما معکم، وہ تمہاری پہلی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور ضرورت پڑنے پر اس کی مدد بھی کرو گے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا. یہ میثاق نبی، میثاق ہوا ہے اللہ کا اور پیغمبروں کا. پہلا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ نبی وہ اپنے بعد والا پہلے کی وہ تصدیق کرے گا، بالخصوص بعد والا عمومی حضور کے علاوہ وہ پہلے کی تصدیق کرے گا کہ وہ جو کچھ کہہ کے گیا تھا میں وہی کہہ رہا ہوں، میرے اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. میں اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اس کے عمل کی تصدیق کرتا ہوں. رسول نکرہ بیان ہوا ہے، کوئی بھی رسول آئے، مگر ہم نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جب آخری رسول آئے گا چلیں ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، کیا اس آیت کے اندر یہ تھا کہ وہ رسول جب پیدا ہوگا تو تم جشن منانا، پھر رنگ برنگ کے جھنڈیاں لگا کر اور اس طرح کے اوباش لڑکوں کو جو ہے وہ ان محفلوں کا حصہ بنا کر اس طرح کی آوازیں کسنا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ عقیدت کے اندر جو ہے وہ محبت کے اندر وہ دوسروں سے بہت بڑے ہوئے ہیں، وہ اصل حقدار ہیں اللہ کے رسول کی محبت کی. یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ ہے تحریف معنوی. کہاں اللہ کا میثاق لینا، کہاں وہ بات، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں نے تمہیں کتاب دی ہے اور حکمت دی ہے، اس پر قائم رہنا ہے. رسول آئے گا، رسول کی تعلیمات پر قائم رہنا ہے. اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی دیکھیں، وہاں ولادت عیسیٰ کے حوالہ سے کوئی روایت اس وقت بھی ایسی نہیں ملتی جس میں یہ معلوم ہو کہ اس دن کو جشن جو ہے اور عید جو ہے وہ منا لو، عید کے طور پر اس کو اپنا لو. کوئی روایت ان کے ہاں بھی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. اور اگر ان آیات کا یہی مطلب تھا تو اس کے اولی مخاطب تو اصحاب تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کام کرنا ہے. ولادت رسول والے دن اس کو عید بنانا ہے، عید بنا لینا ہے، یعنی دو عیدوں کے ساتھ تیسری عید، اور یہ کہنا کہ ان عید اس طرح کی ہزار عیدیں ہوں، اس ایک عید پر قربان ہے. کیا مطلب ہے؟ ہمیں ان عیدوں کی ضرورت نہیں ہے جو جاہلیت کے اندر کھیل کود کے دنوں کو تبدیل کر کے شکرانے کے طور پر اللہ کے رسول نے دی تھی. ہمیں اس عید کی ضرورت ہے جو ہم جو ہے وہ عید بناتے ہیں، جس کو ہم عید کہتے ہیں. ہم اگر عید بنا لیں، کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول کی؟ یہ وہی امام مالک کی بات، اس کو دہراتا ہوں کہ حضور نے فرمایا، امام مالک نے فرمایا، جو شخص یہ بات کرتا ہے کہ میں دین کے حوالہ سے وہ کام کرتا ہوں جس طرح وہ تینوں صحابیوں نے کہا تھا، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اچھے کام کروں گا، یہ اچھا کام سمجھ کر جو کرتا ہے. فرمایا اس کا مطلب ہے ان محمدن قد خان الرسالہ. اگر وہ اللہ کے رسول نے تمہیں بات نہیں پہنچائی، تم اس کو اچھا سمجھ کر اپنا رہے ہو، پھر اللہ کے رسول نے دین پہنچانے میں خیانت کا ارتکاب کیا. امین نہیں ہے اللہ کا رسول. اب محبت کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ایک آیت نہیں ہے. سورہ یونس کی آیت پیش کی جاتی ہے. قرآن کی آیتوں کو کس مسئلے کے لیے دلیل بنایا جاتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ ابو بکر و عمر اور آخری صحابی تک کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، کسی تابعی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. تیسری صدی ہجری کے اندر جب معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا، فاطمی خلفاء آ گئے، وہ رافضی قسم کے شیعہ کاذب آ گئے جھوٹے، تو انہوں نے کہا دین کے نام پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حوالہ سے وہ باتیں جاری کر دو، دین کو وہ بھول جائیں، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ فاطمی خلفاء نے یہ کام کیا. وہ 7ویں صدی ہجری تک یہ جشن، یہ اس طرح کے کھانے پکانا، یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ مظفر الدین ابو سعید کوکبوری 7ویں ہجری کا بندہ، یہ بھی بادشاہ تھا، عیاش بادشاہ. کرتوت اس کے دیکھیں تو آدمی کہتا ہے اس کا اللہ کے نبی سے کیا تعلق ہے. اور پھر اس وقت بادشاہ کے اس عمل کی وجہ سے کہ ہم اس دن خوشی منائیں گے، ہزاروں جو ہے وہ دیگیں پکائیں گے، اتنے من حلوہ پکائیں گے، ایسی ایسی کہانی لکھی ہوتی ہے، میں جاری کر دو اس کو. پھر ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ مل گئے جس طرح ہر ظالم حکمران کے ساتھ جو ہے وہ علماء سو مل جاتے ہیں اور پھر دینی ٹچ دیتے ہیں. دینی ٹچ ہے یہ دین کا نام لو، اس پر لوگ بہت جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں.
وہ پھر متوجہ ہوتے ہیں، قبول کرتے ہیں بات کو، یہ اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کے رسول پر جان دینے والے ہیں، دینی ٹچ یہ ضرور دو۔ وہ پھر علماء اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے ابن دہیہ، اس نے پھر ایک کتاب لکھ دی، اس بادشاہ کے اس عمل کی حمایت کے اندر کتاب لکھ دی، مولد النبی کے حوالہ سے، التنویر المنیر فی مولد البشیر والنذیر کے نام سے کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا بہت دلائل ہیں جی، یہ دن منانا چاہیے۔ انہوں نے کہا بس مجھے اسی کی ضرورت تھی۔ 1000 دینار اس وقت اس عالم کو تو وہ عالم سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں وہ کذاب آدمی تھا، جھوٹا آدمی تھا، وہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا، دین کا حلیہ بگاڑتا تھا۔ یہ اصحاب حدیث اس کے حوالے میں لکھتے ہیں۔ اس نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ایک کذاب کی بات اور قصہ کہانی وہ اس وقت سے شروع ہوئی ہے، چلی آ رہی ہے، شاید اللہ نہ کرے قیامت تک کسی طرح چلتی رہے۔ لہذا یہ بات نہ کرنا، پھر اس کے حوالہ سے سیرت کی دوسری چیزوں کا تذکرہ کرتے رہنا، یہ کہیں خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں نہ بندہ آ جائے۔ اس لیے بڑے ہی مشکل اور بڑے کلک کے ساتھ مجھے یہ بات عرض کرنا پڑ رہی ہے کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کس کو سکھائیں، نوجوان جو ہے وہ کیا سوچے گا۔ مگر میرے بھائیوں، اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، عبداللہ ابن عمر کی طرح، عبداللہ بن عمر کے شاگردوں کی طرح، اصحاب رسول کی طرح۔ ہماری نجات اسی میں ہے، ہم اللہ کے رسول کی بات کو دین سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے جن کو سکھایا اور پھر انہوں نے ہم تک جو ہے اس کو منتقل کیا، اس کو دین بنائیں۔ اپنی طرف سے دین اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اللہ کے رسول کو خائن نہ ٹھہرائیں، یہ کوئی عقیدت اور محبت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی تحریف نہ کریں۔ خدا را سورہ یونس کی آیت پڑھتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا، اے نبی ان سے کہہ دو اللہ کا فضل اور رحمت ہوئی ہے، لہذا فلیفرحوا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جشن مناؤ۔ انا للہ و انا الیہ۔ ذرا آیتیں ہی پڑھ لیتا ایک عام آدمی، اگر وہ مقام جو ہے وہ نکال کر دیکھے سورہ یونس کا، وہاں پہلی آیت کیا آ رہی ہے؟ کسی ولادت رسول کا ذکر ہے ادھر؟ وہاں ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تمہارے پاس اللہ نے وہ کیمیائی نسخہ بھیجا ہے، وہ عظیم نسخہ شفا بھیجا ہے جو نصیحت، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے جتنے بھی روگ ہیں ان کی شفا بن کر یہ اللہ کی کتاب اتری ہے۔ یہ قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وہاں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ان کی طرح بے نصیبوں کی طرح جب کوئی وحی اترتی، قرآن اترتا، وہ کہتے تھے یہ ہمارے مخالف جو ہے وہ پیغام لے کر فرشتہ اترتا ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہودیوں کی طرح کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ لاتا ہے وہ چیزیں جو ہمارے مخالف ہیں، یہ نبی گھڑ کر ہمارے مخالفت کے اندر آیتیں سناتا ہے۔ ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، اس پر ان کافروں کی طرح دل میں اس کو برا نہ سمجھو، بدشگونی نہ لو، بلکہ اپنی اصلاح کرتے ہوئے خوش ہو جاؤ کہ اللہ کا پیغام تمہاری ہدایت کے لیے آسمان سے اتر رہا۔ ہوا خیر مما یجمعون، جس پر تم اترائے پھرتے ہو وہ تمہارا مال و دولت ہے، اس کو جمع کر رہے اس کے مقابلہ کے اندر اللہ کی وحی کے اترنے پر، اس کتاب و حکمت کے اترنے پر دلی اطمینان اور خوشی کا اظہار کرنا۔ جشن منانے سے مراد عید نہیں بنانا، جلوس نہیں نکالنے، فلیفرحوا، دلی اطمینان، خوشی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے یہ کتاب اور آخری کتاب، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہ مقام تھا، کہاں ولادت، کہاں لے گئے ہم اس کو؟ بھائیوں یہ تحریف ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر جان بوجھ کر یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں، سب سے بڑی عبادت شمار کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں بنی اسرائیل جو ہے وہ تو اللہ کے بڑے محبوب لوگ تھے، وہ محبوب قوم تھی، اللہ کے جو انعامات ان پر تھے وہ تو اپنے وقت میں بہت زیادہ تھے، ہم پر تو بعد میں اترے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے تو پھر اس جرم کی وجہ سے شاید معافی ہماری بھی نہیں ہونے والی۔ اس لیے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، ان جذبات سے نکلنا چاہیے جن جذبات کی رو میں بہہ کر ہم قرآن کو بدلتے ہیں۔ صحیح بخاری کا حوالہ دے کر ایک ایسی بات جس میں ابو لہب جیسا بے نصیب، جس کے متعلق قرآن کی پوری سورت اتری ہے،
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اس کا حوالہ دے کر جو ہے وہ ولادت رسول کا جشن جو ہے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا میری انگلی کو جو ہے، ویسے تو مجھے عذاب ہو رہا ہے، اس انگلی کو وہ کچھ راحت پہنچتی ہے، اس کے ساتھ میں نے ایک لونڈی آزاد کی تھی سویبہ، حالانکہ اس کے اندر قطعاً وہ لونڈی کی آزادی کی وجہ سے جو ہے وہ تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اگر ہے تو وہ بھی کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ولادت رسول کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ابو لہب کو فائدہ اگر پہنچ رہا ہے تو یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ کافر یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، یہ مجرم ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے اللہ کے ہاں جو ہے وہ بالکل اسی طرح ذرات کی طرح ہوں گے کہ جو کھڑکی میں سے آدمی دیکھتا ہے کہ شاید یہ کام کی چیز ہے، ذرہ وہ ہوتا ہے جب اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے تمام عملوں کو میں اس طرح ذرات بکھرے ہوئے بنا کر وہ غارت کر دوں، فجعلناہ ھباء منثورا، ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ان کا۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ایسے حالات پیدا فرما کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جو کتاب اللہ کو مانیں، حدیث رسول کو تسلیم کریں، بالکل اسی طرح جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانت اور امانت کے ساتھ یہ کتاب ہمارے تک پہنچائی تھی، اپنے فرامین جو ہیں وہ بتائے، اصحاب رسول نے جو ہے وہ ہم تک پہنچائے، آگے آئمہ اصحاب الحدیث انہوں نے پوری کوشش اور محنت کے ساتھ جان پرکھ کر ایک ایک حدیث جو ہے اس کو الگ کر کے وہ حقائق ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ان صحیح حقائق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حق پر قائم رکھے، ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے جو حق پر تھے اور حق پر ہی ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔